دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر منصور ہاں اللہ جل وعلا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس عظیم الشان کانفرنس میں جو سلطان التارکین التارک من الدنیا والفارغ عن العقبہ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر اس مبارک و مسعود کانفرنس میں حاضری کی اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو سعادت نصیب فرمائی دل کے عطا گہرائیوں سے درگاہ کمیٹی اور بالخصوص شمشیر بھائی اور منا بھائی کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قدرت نے جنہیں یہ توفیق مرحمت فرمائی ہے کہ نائب خواجہ کے عرس مسعود کے موقع پر دین متین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں خطیب بے مثال حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کا کہ جنہوں نے حضرت سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک پر اپنی تمام تر مصروفیات کو درکنار کر کے حضرت صوفی پاک کے نام پر یہاں حاضری کے لیے اور انہی کے مشن کے کام کے لیے تشریف آور ہوئے حاضر باش ہوئے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے برادران ملت اسلامیہ اللہ پاک نے کلام صادق میں ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا ہم اور آپ اتنی کثیر تعداد میں یہاں حاضر ہیں کیوں آئے ہیں دین کی بات سننے کے لیے اور ایک داعیے دین سے بیان سننے کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان اور اچھے کام اگر بندہ کرے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت محبت ڈال دیتا ہے جیتی جاگتی تصویر دیکھنی ہے تو آپ کو اسٹیج پر بیٹھا ہوا خطیب نظر آ رہا ہے سبحان اللہ کون سی چیز نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے کون سی چیز ہے جو میگنیٹ کی طرح کھینچ کر ان کے جلسوں میں اتنے ازدحام کو پہنچا دیتی ہے کیا وجہ ہے بہت ساری وجوہات ہوں گی لیکن قرآن مقدس ہمیں اور آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے آپ بھی اگر مقبولیت کی دہلیز پر آنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ایمان کو کامل کرنے کی انتھک کوشش کیجئے اور اپنی تنہائیوں کو تقوی شعار بنانے کی کوشش کیجئے جب آپ اور ہم اس راہ پر چلیں گے تو دیکھیں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سلطان التارکین کے قدموں میں حاضر ہے جناب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب 15ویں صدی میں ایک شہزادے کو دیکھنے کے لیے اور ایک خطیب کو سننے کے لیے ہمارے لوگ اتنے بے قرار رہتے ہیں تو امام احمد رضا جس گلی سے گزرتے ہوں گے اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے چہرے کو دیکھ کر محدث بریلوی نے کہا تھا اور بڑے مزے میں کہا تھا اے اشرفی رخت آئینہ حسن خوبا پروردہ و نظر کرنا سے محبوبہ جس کے طلبوں کو چون کر محدث بریلوی ان کے حسن کی تعریف کرتے ہو آپ اور ہم اپنے ایمان پر نازا ہو اپنی تقدیر پر ناز کریں کہ قدرت نے ہزار گناہوں کے باوجود
चाव से सुनते हैं, घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन तक बहुत असर रहता है माशाअल्लाह, और उसके बाद चंद लोगों के सिवा इल्ला माशाअल्लाह। माफ कीजिएगा, क्यों? किसी ने सरकार हसन बसरी से पूछा, इबादत करता हूं तो लुत्फ नहीं आता। आपने जवाब इरशाद फरमाया, शायद किसी ऐसे आदमी के पास बैठता होगा जिसके दिल में खुदा का खौफ नहीं। हम अपनी सोहबतों को सिलेक्ट नहीं कर पाए कि हमें किससे दोस्ती रखनी है और किससे नहीं रखनी, और यही वजह है आज मेरी कौम जो जुआरी हो रही है। अमेरिका के यहूदी आकर जुआरी नहीं बना रहे, बुरे दोस्त जुआरी बना रहे। आज हमारी कौम में जो नशा आ रहा है, ये नशे की लानत, बुरी सोहबत और बुरे दोस्त हमारे और आपके जवानों की जिंदगी में लेकर आ रहे हैं। हमारे जवानों की जो फैशन परस्ती और दिखावे की कैफियत पैदा हो रही है, ये बुरी सोहबत की वजह से। अगर सूफी सरकार के कदमों में बैठने की आदत होती तो वो भी कहते, दुर्वेश ना आस्त के मशहूर जहाज, दुर्वेश आस्त के बेनामो निशाज, जिस दहलीज पर हम और आप आए हैं, यहाँ बड़े बादशाह अपनी गुलाम को झुकाते हैं और इनकी बारगाह कौन से एक निगाह की उम्मीद रखते हैं। जिस दरबार में शमसुद्दीन अल्तमस जैसे लोग आते हो कि सूफी साहब मुरीद कर लीजिए, और सूफी साहब फरमाते हो कि हम फकीरों को तुम बादशाहों से क्या लेना था, जाओ मैं मुरीद नहीं करता। आज हम 4 रुपयों के लिए अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर रहे हैं। आज हम अपनी दिलों से इखलास की नीयतों को हटाकर मसलहत का नाम देकर, माफ कीजिएगा, बहुत सारे उलमा मिंबर नूर पर तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग उलमा हैं, खुतबाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, इसलिए मैं कोई अदीब खतीब नहीं कि मैं अपनी खिताबत के जौहर आपको दिखाऊं। मैं अपनी गुफ्तगू को तेजी के साथ खत्म करता हूं। मेरा तो इरादा बोलने का था नहीं, सोचा था 5-7 मिनट बोल के बाद खत्म कर दूंगा, मगर हजरत ने फरमाया नहीं, आप बोलिए, थोड़ी देर ही सही लेकिन बोलिए, अपनी हाजिरी लगाइए। जाहिर बात है, जब इन बारगाहों में हम खड़े होते हैं तो इसलिए खड़े होते हैं, कोई एक अल्लाह का बंदा, कोई एक अल्लाह वाला, या खुद सुल्तान तारिकीन की रूह अनवर कयामत के दिन गवाही दे दे कि हाँ, हमारी जात के कसीदे इसमें पढ़े थे, खुदा इन्हीं की बरकत से बख्शिश का परवाना था। मगर हमने मज़ारों को मन्नतों का अड्डा बना लिया है, खाली मन्नत मुराद। क्यों नहीं पूछते कि वही सूफी पाक है? पूछे उलमा से, हाफिज़ल्लाह साहब किबला तशरीफ फरमाए, पूछे आप इनसे, इन उलमा किराम से, ये आपको बताएंगे सूफी हमीदुद्दीन उस जात का नाम है कि बादशाह अगर जमीनें लेकर आता हो, जमीन लीजिए, कबूल कीजिए, ये पूरा गांव आपके नाम है, तो सूफी सरकार ने फरमाया जरा ठहरो, मैं अपनी अहलिया से पूछ लूं। वो भी अपने वक्त की राबिया सानी थी, जिनका नाम खदीजा था, खानदान हुसैनी था। इम्तिहान करने के लिए, जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए, वैसे तो औरतों की फितरत ये है कि वो एक लॉकेट बनवाने के बाद दूसरी की तलब रखती है, मगर मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है। जिनके रुतबे है सेवा, उनको सेवा मुश्किल है। सूफी सरकार ने कहा फला इलाके का बादशाह और फला इलाके का अमीर आया है, ये जमीन और ये जायदाद और ये तोहफा देना चाहता है, कबूल कर लूं? सरकार माई खदीजा ने पलट कर फरमाया, इसको दूर रखो कि कहीं मेरी फकीरी में खलल ना पड़े। आज समझ शरीफ में आ रही है। सवाल यह है कि सुल्तान तारिकीन ने आए हुए नजराने को भी कबूल न किया। अपना घर चलाने के लिए, पूछे उलमाए किराम से, अपना घर चलाने के लिए जमीन पर खेती करते थे और सब्जियां बेचकर अपना घर चलाते थे। आज मेरा जवान सट्टे खेलकर शॉर्टकट में अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, और फिर कहा मेरी तो सूफी साहब से बहुत जमती है, मैं तो रोजाना हमारे पास जाता हूं। बात 70 बार हाजिरी देने की नहीं है, बात निगाहे फैज उड़ जाने, बात बार बार आने की नहीं है। ये अलग बात है कि जो आते हैं उनको भी मुबारकबाद, क्योंकि उन्हें कम से कम ईमान के साथ आने की सादत तो मिली, मगर मंजिल और मुराद ये है कि आप और हम उस तरीके पर अमल पैरा हो जो हमें सरकार सूफी पाक सिखा के गए। हजरत गरीब नवाज सरकार ने जिनके बारे में फरमाया, गीत तैयार अहमद जोश में था, दुनिया मांग रही थी, हमीदुद्दीन तुम भी मांग लो, कहा हुजूर
آپ موجود ہیں میں تو آپ ہی کو مانگتا ہوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ جب خواجہ خواجگان نے یہ جملے سنے تو کافر التارک من الدنیا، دنیا کو ترک کرنے والا، اور میں معین الدین حسن، گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں میں معین الدین حسن گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہوں، الفارغ عن العقبہ، قیامت میں نو ٹینشن رہنے والا صوفی حمید الدین ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، غریب نواز کا سگا بیٹا مانڈل میں کھیتی کرتا تھا، اور ہم اپنے بچوں کو مالدار بنانے کے لیے ہاتھوں میں جوا دے رہے ہیں۔ کوئی سٹے کھیل رہا ہے، کوئی بیاج کما رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی تقریر وقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پوری دنیا میں اضطرابی کیفیت ہے، یہ جو بے قراری ہے، آپ اور ہم اگر سمجھے کہ کرسی والا بدل جائے تو حالات بدل جائیں گے، خدا نے اس قوم کی حالت اب تک نہیں بدلی، نہ ہو خود جسے شوق اپنی حالت کے بدلنے کا۔ صوفی صاحب کے آستانے کے سامنے پٹاخے پھوڑو گے اور ناچو گے اور پھر کہو گے کہ صاحب ہم پر ظلم ہو رہا۔ بارات کے نام پر، خوشیوں کے نام پر صوفی صاحب کی بارگاہ میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی جیسی ذات جو بڑے بڑوں کو خاطر میں لاتے ہو، اخبار الاخیار میں لکھا کہ طریقت کے اصول جس شان سے صوفی حمید الدین بیان کرتے ہیں کسی کو وہ ملکہ حاصل ہی نہیں۔ محقق الاطلاق جیسی بات جن کی باتوں کے سامنے اپنے قلم کو روک دے اسے سلطان التارکین کہا جاتا ہے، اور ہم ان کے دربار میں مستیاں کر رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں اور جناب والا گانے بجائے جا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے اور ناچ ہو رہا ہے۔ کتنی بار دیکھا گیا کہ ادھر سے گزرو تو صاحب روڈ بند ہے، کیوں؟ ناچ رہے لوگ۔ صوفی صاحب کے سامنے ناچو گے اور پھر کسی بابا صاحب کی تعویذ سے تمہاری زندگی پرسکون ہوگی؟ بے وقوف مت بناؤ اپنے آپ کو، دھوکے میں نہ رکھو۔ یہ عظیم دربار ہے، ان کے غلاموں کے دربار کی شان یہ ہے، صابر کلیر ان کے غلاموں میں آتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ان کے غلاموں میں آتے ہیں۔ صاحب مرات الاسرار نے قطب الدین بختیار کاکی سے پہلے حمید الدین سوالی کا ذکر کیا، ترتیب اٹھا کے پڑھ لیجیے۔ ہم نے صوفی صاحب کو سمجھا کیا ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ اتنے نکمے پنے کے باوجود بھی کم سے کم بٹھا تو رکھا، ورنہ حیثیت نہیں ہے کہ ان کے سامنے کھڑے بھی ہو سکیں۔ جی غریب نواز سرکار کا گنبد بنانے والے خواجہ محمد حسین ناگوری بغیر گنبد کے ان کے قدموں میں سو رہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ صوفی صاحب؟ بادشاہ گنبد بنانے آئے تو پلٹ کر کہے نہیں، میرے لیے جال کا شامیانہ کافی ہے تاکہ پیڑ لگانے کا تصور بھی ملتا رہے اور لوگوں کو سایہ دینے کا پیغام بھی ملتا رہے، اور یہ بھی بتایا جاتا رہے سنو لوگوں، جس کا گنبد جتنا اونچا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کا مرتبہ بھی اتنا اونچا ہو۔ میں گنبد ہٹا کے دکھاتا ہوں، بہت سے اونچے گنبد والے میرے غلاموں میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے دوستو قرآن ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے بے شک ایمان جو لائے اور اچھے کام کیے، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں اپنا ایمان کامل کرنا ہے اور کام اچھے کرنے ہیں تاکہ دشمن دوست سب کے دلوں میں ہماری اور آپ کی محبت سما جائے۔ آپ حضرات کا اتنا وقت لیا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا یا آج تک سلطان التارکین کے آستانے پر کسی قسم کی بے ادبی یا ان کے شہر میں جو گناہ ہوئے ان سب سے آپ سب کو گواہ بنا کے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔